ہے جو اپنے مارنے والوں میں اونچ نیچ چھوٹا بڑا کالا گورا دولت مند اور غریب اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا. اسلام کا قانون یہ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے, ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں. یہ کھدری ہے, یہ میمن ہے, یہ فلانا والا میمن ہے, ڈھکانا والا میمن ہے, خان صاحب ہے, یہ انصاری صاحب ہے, یہ پٹھان صاحب ہے, یہ جنابے والا بھشتی صاحب ہے. یہ کچھ نہیں, only for introduction, قبیلے پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں. اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں کا بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. بڑائی کا معیار بلڈنگیں نہیں ہے, بڑائی کا معیار دولت نہیں ہے, بڑائی کا معیار عہدہ نہیں ہے. اگر عہدہ بڑائی کا معیار ہوتا تو فرعون تو بہت بڑے عہدے پہ تھا, نمرود بہت بڑے عہدے پہ تھا. مال و دولت بڑائی کا معیار اگر ہوتی نا تو قارون سے بڑا دولت مند کوئی نہیں گزرا ہے. جنت بنا لینے پر اگر بڑائی کا معیار ہوتا شداد سے بڑا کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا جنابے والا. لیکن اللہ نے بڑائی کا معیار ان چیزوں پہ نہیں رکھا ہے, تقوی اور پرہیزگاری پر رکھا ہے. اور باضابطہ طور پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ فتح کیا تھا. جن مکہ کے لوگوں نے مصطفیٰ کریم اور ان کے ماننے والوں کو ہجرت کرنے پہ آمادہ فرمایا تھا, کچھ ہی سال گزرے تھے کہ میرے نبی نے 12,000 کا لشکر لے کے مکے پہ چڑھائی کی. جنہوں نے نکالا تھا, مارا تھا, کوٹا تھا, خون بہائے تھے, پتھر برسائے تھے, سب کھڑے تھے حرم کعبہ میں, اور امید یہی لگائے تھے آج اتنے مارے جائیں گے, اتنے مارے جائیں گے, کون کی ندیاں بہیں گی, محمد چن چن کے بدلہ لیں گے. میرے حضور نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا, بولو لوگو بولو, آج تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو. یہ سوال تھا کہ دلوں پہ بجلی گر گئی, شاید اب کٹنے پٹنے کا نمبر آئے, لیکن للچائی ہوئی نظروں سے لوگوں نے کہا تھا اخن کریم وابن اخن کریم, محمد کرم والے باپ کے بیٹے تم ہو, کرم والے بھائی کے بھائی ہو, ہم رحمت کی امید رکھتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء, آج تم سب کو محمد نے معاف کر دیا ہے, تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ نے اس دن اونچ نیچ کی کھائی کو ایسے پاٹا تھا, جب اذان کی دینے کا وقت آیا تو بلال سے نبی نے فرمایا کعبہ کی چھت پر آج غلام چڑھے گا. صدیق اکبر بھی تھے, فاروق اعظم بھی تھے, عثمان ذی النورین بھی تھے, مولا علی سرکار بھی تھے, عشر مبشرہ کے لوگ تھے, کم و بیش جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب موجود تھے. لیکن کسی کو یہ سعادت اللہ کے نبی نے عطا نہیں فرمائی. بلال حبشی جیسے ایک دم غلاف کعبہ کی طرح کالے کالے غلام کو, جن کے سینے میں اجالے اتنے تھے جس کی کوئی اور تھور نہیں ہے, کہا بلال تم کھڑے ہو جاؤ کعبہ کی چھت پر. گویا مصطفیٰ نے یہ میسج دیا تھا حرم کعبہ میں, کعبہ کی چھت پر بلال کو چڑھا کر کے اے لوگو محمد اونچ نیچ کی خندق کو پاٹنے کے لیے آیا ہے, اس لیے بلال کو چھت پہ کھڑا کر اذان دو. بلال نے کہا یا رسول اللہ جب نیچے تھے مدینے میں تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے, اب کدھر منہ کریں, اب تو کعبہ کی چھت پر آ گئے. آقا نے کہا میری طرف منہ کر لو, اذان دو. بریلی کے قلندر نے فرمایا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا, کعبہ سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ. بلال نے کعبہ کی چھت سے اذان دی تھی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں, میرے خواجہ سرکار نے معافی کا پروانہ دیا, اور ایسا معافی کا پروانہ دیا کہ معاف کرنے کے بعد جو لوگ بارگاہ کرم میں آئے نا
جو آتے تھے وہ چہرے ناز دیکھ کے مسلمان ہوتے جاتے تھے. میں نے جب آپ کی جیونی پڑھنی شروع کی خواجہ سرکار کی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے خواجہ اکثر آنکھیں بند رکھا کرتے تھے. جب نماز کا وقت آتا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اور جب سلام پھیرتے نا تو داہنی طرف پہلی صف میں جتنے لوگ ہوتے تھے اللہ سب کو ولی بنا دیتا تھا, اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو جتنے لوگ پہلی صف میں بائیں طرف ہوتے تھے خواجہ سلام پھیرتے تھے اللہ سب کو ولی بنا دیتا تھا. جب خواجہ قرآن ختم کرتے پڑھ کر کے تو اللہ کی طرف سے یہ منادی آواز دیتا, معین الدین تیرا ختم قرآن ہم نے قبول کر لیا ہے. جب بھی خواجہ نماز پڑھتے تو یہ صدا آتی, معین الدین تیری نماز ہم نے قبول کر لی ہے. خزانے کرم جو اللہ نے عطا فرمائے تھے خواجہ سرکار کو, آپ کا لنگر ہمیشہ چلتا رہتا تھا. فقیروں کی ایک طرز زندگی رہی ہے. کشمیر جانا ہوا وہاں جتنے مزارات ہیں ہر مزار پہ حضرت لنگر چلتا ہے. 2-2 ہزار 3-3 ہزار لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کھاتے ہیں. بزرگوں کی چوکھٹ پر اس بات کی کوئی تمیز نہ رہی ہے کہ یہاں ہندو آ رہا ہے کہ مسلمان آ رہا ہے, سکھ آ رہا ہے کہ عیسائی آ رہا ہے. یہ امتیاز کوئی نہیں کیا کسی بزرگ نے. ہاں جب کوئی مسلمان ہوا ہے تو اسے سینے سے لگایا, کھلایا سب کو ہے, پلایا سب کو ہے, نوازا سب کو ہے. اگر میرے خواجہ چاہتے نا تو پانی بند کیا تھا نا, یہ شرط رکھتے جب تک تو مسلمان نہیں ہوگا تب تک پانی انا ساگر میں نہیں جائے گا. جو لوگ الزام لگاتے نا کم از کم انہیں ہسٹری پڑھنی چاہیے. میرے خواجہ نے اونٹ بٹھائے تھے نا, سرکار شرط لگا دیتے جب تک تم سب اجمیر کے لوگ مسلمان نہیں بنو گے راجہ سمیت تب تک تمہارے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے. میرے خواجہ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ آپ نے اپنے دریائے کرم کو جوش پہ ہی رکھا. زبردستی کا اسلام نہ تو مسلمان مانا جاتا ہے, نہ اسلام اسے مسلمان ایکسیپٹ کرتا ہے, نہ قدرت اسے مسلمان مانتی ہے. اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ دل کا سودا ہے, دل کا سودا ہے. اب چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں نا اس لیے ہمیں اسلام کی قدر و منزل کا پتہ نہیں ہے. ابا مسلمان تھے ہم مسلمان ہیں, دادا مسلمان تھے ہم مسلمان, پردادا مسلمان تھے ہم مسلمان. اگر ہم نے قربانیاں دی ہوتی نا تو پتہ چلتا اسلام کی قدر و منزلت کیا ہے. جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے ان سے پوچھئے نا کیا قدر و منزلت اسلام کی ہے. خواجہ سرکار کے شہر مقدس اجمیر معلیٰ میں چاروں طرف آپ دیکھیں گے نا, چاروں طرف اغیار نے نظریں جما رکھی ہیں. قادیانی کا فتنہ الگ, غیر مقلد کا فتنہ الگ ہے, دیوبندی کا فتنہ الگ ہے. سب کے باضابطہ طور پر وہاں مرکز قائم ہے, اور ہمارے لوگ مست میں سرشار ہیں. کھچڑا, ملیدہ, پلاؤ, حلوہ, جلوہ, قورمہ, بریانی, متنجن, یہ 51,000 کی چادر, یہ 1 لاکھ کی چادر, یہ مخمل والی چادر. ہمیں جو جنت کی بہاروں میں سوتا ہے تیرے مخمل کے چادر کی کیا ضرورت اسے. سردیوں کے موسم میں ہزاروں لوگ فٹ پاتھ پہ سکڑ کے مر جاتے ہیں. اے سنی مسلمان تیری غیرت کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ اسی خواجہ کے نام پہ کمبل کا ٹوکرا بھر لے, رات کو نکل جا. جو فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے غریب لوگ ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی مذہب کے ہو, چادر اڑا کے آ جا. ایک نہ ایک دن اسے احساس ہوگا یہ پیارا پیغام مذہب اسلام کے ماننے والے پیغمبر نے ہی دیا ہے. ہمارا اس کا کانسیپٹ ہی نہیں. رفاہ عام کا کام تو ہمارے اسلام کا تھا نا. آپ گرمیوں کے موسم میں چلے جائیں نا, اپنے احمد آباد سے شروع کیجئے سفر, اور جب تک اتر پردیش کی سرحد نہ آ جائے اچھنیرا تک, ہر اسٹیشن پر نان مسلم کمیونٹی کے اسٹوڈنٹس اپنا ٹریڈ مارک لگا کر کے, اپنے کمیٹی کا نام لکھ کر کے باضابطہ طور پر فریج کا پانی, فلٹر پانی, برف ڈالا ہوا پانی یاتریوں کو 3 مہینہ پلاتے ہیں. 3 مہینہ یاتری کو نیچے اترنے نہیں دیتے. آپ تو اندر سے یوں کر لیجئے اپنا برتن, ہم کپی سے پانی ڈال دیں گے, آپ اتریے مت. یہ تیور ہمارا تھا کبھی, یہ طریقہ ہمارا کبھی تھا رفاہ عام کا.
जितने भी प्लेटफॉर्म पर आप बैठने वाली जो बेंचें देखेंगे ना बनाई हुई, एक भी मुसलमान का नाम उसमें नहीं है। जिनका कॉन्सेप्ट आखिरत पर नहीं है, हश्र के मैदान पर या आखिरत में नेकी मिलने पर यकीन और एतमाद नहीं है, वो अपने मरे हुए लोगों के नाम की बेंचें बनाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, रिफाह आम का काम करते हैं। आप करेंगे नहीं तो कैसे अल्लाह आपको बरकतें देगा? हम या अल्लाह तेरी रहमत कब से रूठ गई है, या अल्लाह तुमसे राजी क्यों नहीं होता? फकीर आदमी, शर्म नहीं आती तेरे को? अल्लाह के घर में आके रो रहा, कम अज कम मखलूक खुदा पे रहम करना सीख। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श अकबरी पर। कभी करके तो देखो, नहीं आया रिफाए आम का काम करके देखो। मेरे मुस्तफा करीम के दौरे ज़ाहिरी में रिफाए आम का काम कितना होता था, सहाबा के दौर में कितना होता था। आज हमें सांप सूंघ गया, सांप। खुद ही बिरयानी बनाएंगे, खुद ही ठूंस के खा जाएंगे, खुद ही शरबत बनाएंगे, खुद ही पी लेंगे। हाँ, ये हमारा काम है सुन्नियों का। ये पैसे इकट्ठा करो, पैसे, स्कूल बनाओ ख्वाजा के नाम के, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, और मदरसों को जिंदा रखो, मदरसों को, वरना तुम मुर्दा हो जाओगे। कौम मदरसों से जिंदा है। जिस दिन मदरसे न रहे ना, मस्जिदें सूनी हो जाएंगी। कोई अजान देने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस्लाम मदरसों से जिंदा है, कभी खानकाहों से जिंदा था। अब तो खानकाहें उनके कब्जे में हैं जो जुआ खेलते हैं, इल्ला माशाल्लाह, सट्टे खेलते हैं, जिनके कारो देखा नहीं भी वो मराने एक भिश्ती नाम करके वहां था नासिक में, खरीफ भिश्ती, जरीफ चिश्ती, हमने उसका नाम रखा इसमें गिरामी, खरीफ भिश्ती। 400 करोड़ का मालिक। कितने करोड़ का? अल्लाह, करीब 50 साल के ऊपर उम्र हो गई, हमने करोड़ का नाम तो सुना है, देखा नहीं। हजरत आपने अरे ओ मेरी कौम के लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? हुजूर नाज़िश मिल्लत अगर अपने इदारे के लिए, जो आपकी कौम का, आपकी कौम के भला के लिए, आपके इलाके के लिए, अगर इनकी तरफ से कोई चंदा करने आया, नहीं तो धंधा बड़ा मंदा चल रहा। पीर आए ना, पगलाया हुआ पीर, तो लोग 1 लाख हमारी तरफ से खानका बना, 1 लाख हमारी तरफ से, तेरी ऐसी की तैसी। मदरसों के हालात ऐसे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंबा जोड़ा। खिड़कियां लग गई हैं तो उसमें दरवाजे नहीं लगे, प्लास्टर नहीं हो पा रहे। हमारी कौम मदरसों को हल्के में लेती है। अरे अभी जल्दी लेटेस्ट मामला गुजरा कोरोना का, बगैर जनाजा के भेजे जाओगे। कोई नहीं पढ़ा सका जनाजे की नमाज। ऐसी पैकिंग बेटों की गई ना, ऐसी पैकिंग, गुर्दा निकाल लिया, कलेजी निकाल लिया, भेजा निकाल लिया, आंखें निकाल ली। किनारे बताना, नहाना भाई, गुस्ल नहीं करना, कफन नहीं देना, लपेटा प्लास्टिक में। बेटे तुम 2-3 बंदूक लिए, जैसी भी खबर को दी उसी ने दे स्वाहा, जाइए खत्म कहानी। यही हुआ है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अभी कोरोना पीरियड में अगर उलमा ना रहे ना, उलमा, तो ये हश्र होगा आपका। न कोई कफनाने वाला मिलेगा, ना कोई दफनाने वाला, ना कोई बख्शिश की दुआ करने वाला, न जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा, न तेरी निकाह पढ़ाने वाला कोई मिलेगा। और मर जाने के बख्शिश दुआ, तीजा, 40वां, 10वां, 20वां, अम्मी मर गई, दुआ करते बख्शिश। अजीब कंडीशन हमारी कौन की है। खरीफ भिश्ती को 400 करोड़ रुपए कौम ने दे दिए नचनिए को। औरतों को लेकिन नाचता था, बेपर्दा औरतों के साथ बेहयाई करता था, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था वो कुत्ता। और हमारी कौम ऐसे बहरूपियों को, बोले शमसुद्दीन पीर के खिलाफ तकरीर करता, पीर के खिलाफ नहीं, कमीने पीर के खिलाफ तकरीर करता है शमसुद्दीन। सच्चे पीर का अदब एहतराम सर आंखों पे। दावा उसका था कि 150 साल हमारी जिंदगी है, इससे पहले नहीं मरेंगे। 50 के अंदर ही उसके ड्राइवर ने टपका दिया।
تیری ایسی تیسی ساری کرامت کو لقوہ لگ گیا مردود کے. ابھی لیٹسٹ کرامتوں کو دیکھ کر کے ولایت نہیں پہچانی جاتی. دین و سنیت پر استقامت دیکھ کے بزرگ کی حیثیت پہچانی جاتی ہے. یہ مت دیکھو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے کہ نہیں اڑ رہا ہے, یہ دیکھو بندے نے کام کیا کیا. آپ کے اس علاقے کا مسلمان رونگٹا بیچ کر کے اگر حق کے نمک ادا کرنا چاہے نا اس مرد قلندر کی جو انہوں نے خدمت کی ہے مسکینیا کے لیے, تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. یہ چاہتے اپنی بلڈنگ بناتے, محل بناتے. مجھے پتا ہے قوم کو بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے. ارے تیری لکیر کھینچ کر کے لال پیلا کالا تعویذ بنائے, اس کو دفنا دینا, اس کو کفنا دینا, اس کو لٹکا دینا کانٹے والے پیڑ میں, اس کو پرانی خبر میں دھکیا جانا, ایسا کرنا ایسا کرنا. ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے تباہی آ گئی. ارے حضرت کچھ کام کیجئے نا. تو 1 لاکھ روپے بیٹا دھر کے جاتا چپ چاپ. اتنا ڈر لگتا ہے. یہی کر رہے ہیں لوگ. محل بنائے لوگوں نے محل, اللہ گواہ ہے. مگر جو لوگ کام کرتے ہیں نا جلدی. حضرت ابھی ہماری بات ہو رہی ہے, فرماتے تھے سائیکل بھی ہمارے پاس نہیں تھی کہ ہم اس سے دین کی تبلیغ تو کرنے جاتے. وہ ایک شعر ہے حضرت بلبل شیراز کا, عاقبت گرگ زادہ گرگ شود گرچہ مردم را بزرگ شود. بھیڑیا کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ انسانوں کے ساتھ پل بڑھ کے بڑا ہو جائے. تو پیر کا بچہ بھی پیر ہوتا ہے, چاہے پڑھے لکھے کچھ نہیں, وہ پیر صاحب ہے. ارے ہم نے دیکھا ہے پیر صاحب کا بچہ پڑھنے جاتا ہے نا, اور اگر مان لو سید صاحب ہیں وہ بچے, تو وہ استاد سارے ارے حضرت کر کے اس بچے پہ ظلم کیوں کرتے ہو مولویوں؟ کٹائی کرو کٹائی, تاکہ یہ پڑھ لکھ کر کے قابل سید بن جائے, قابل سید بن جائے. یہ ظلم کیا گیا ہے حضرت حضور کر کے. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں مریدوں کو انڈے بچے کو ایسے ٹکلے گھومتے, حضرت قبلہ کھانا تیری ایسی تیسی کہیں کا ظلم کر رہا ہے پیر کے بچے پر. پڑھنے دے اس کو. میرے خواجہ سرکار کے فرزند ارجمند حضرت سرکار خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاں تربیت کے لیے خواجہ نے بھیجا. کہا جا بیٹے جا بختیار کے پاس چلا جا پڑھنے کے لیے. گئے, حکم فرما دیا بیٹا پڑھنے آ رہا تمہارے پاس میں. قطب الدین بختیاری سرکار کاکی نے ان کو دور آ کر کے ریسیو کیا, ان کو خوب استقبال, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو یہ اس حیثیت سے گئے تھے کہ میں اپنے ابا کا بیٹا ہوں, خواجہ کل خواجگاں کا, اور یہ میرے ابا کے خلیفہ اور مرید ہے, تو میری جے جے کار. تو انہوں نے کر دیا جے جے کار. پھر واپس آ گئے اجمیر. خواجہ نے کہا او چپ چاپ چلا جا اور طالب علم کی حیثیت سے جا, پھر سے جا پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ بن کر کے. یہ دوست مت دکھانا کہ میں خواجہ کا بیٹا ہوں معین الدین کا, اس لیے جا کے تو پڑھنے جا رہا ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ صرف اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, نہ پیر ہوتا ہے نہ پگاڑا ہوتا ہے. اس کے بعد جب خواجہ فخر الدین تشریف لے گئے نا پڑھنے کے لیے بختیار کاکی کیا, تو بختیار کاکی نے کیا علم و فضل کے زیور سے آراستہ کیا. بڑی حیرت ہے, کچھ لوگ ارشاد فرماتے پھر رہے ہیں نماز چاہے مت پڑھو, روزہ چاہے نہ رکھو, بس آل رسول کی محبت دل میں بساؤ. میں ان لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گا, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں فرماتی تھی اے اللہ تو نے بڑی چھوٹی چھوٹی رات بنا دی ہے, تیری بندی فاطمہ کا پہلا سجدہ نہیں پورا ہوتا ہے تیری رات پوری ہو جاتی ہے. کیا وہ سیدہ نہیں تھی؟ کیا پیدل 25 بار حج کرنے والے امام حسین سید نہیں تھے؟ کیا کربلا میں خنجر کے نیچے بھی سجدہ کرنے والا امام سید نہیں تھا؟ کیا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سید نہیں تھے؟ مجھے بتاؤ.
کس طرح یہ نماز کی پابندی کرتے تھے. نماز پڑھو چاہے بڑی دھنائی ہو گئی، چاہے تم سید صاحب ہو چاہے پٹھان صاحب ہو، نماز کسی پہ معاف نہیں ہے. جب نماز نبیوں پہ معاف نہیں ہے، رسولوں پہ معاف نہیں ہے، ولیوں پہ معاف نہیں، تم پہ کیسے معاف ہو جائے گی یار؟ تمہارے گھر کا تو وتیرہ یہ رہا ہے. حضرت سرکار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب سیدہ فاطمہ زہرا کو جنت البقیع میں قبر کے حوالے کیا گیا، رکھا گیا مرقد انور میں، تو مرقد انور میں رکھنے کے بعد سرہانے کھڑے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے او قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آیا ہے؟ قبر نے کہا ابو ذر زبان بند کر لے، قبر یہ نہیں پوچھتی ہے کون آیا ہے، قبر یہ دیکھتی ہے کیا لے کے آیا ہے. یہ کون تھی؟ یہ جنت کی سردار تھی، جن کے اشارے کرم پر جنت کی عورتوں کو جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا. یہ وہ فاطمہ تھی. کیا آپ نے نہیں سنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو مخاطب کر کے فرمایا تھا بیٹی یہ مت دل میں رکھنا کہ تیرا باپ پیغمبر ہے، عمل کر عمل. گو کہ یہ فرمان تعلیم امت کے لیے تھا، مگر مخاطب تو سیدہ فاطمہ تھی. ہم نے زین العابدین سرکار کو بے نمازی نہیں دیکھا، 12 اماموں کو ہم نے بے نمازی نہیں دیکھا، مولا علی سرکار کو، حسنین کریمین کو، سیدہ فاطمہ زہرا کو بے نمازی نہیں دیکھا. کیسا ڈھکوسلا کا دعویٰ اس دور میں ہمارے سادات کر رہے ہیں. کیا انہیں مرنے کے بعد اللہ کے رسول کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ اللہ کو جواب نہیں دینا انہیں؟ کیا یہ فری آف چارج ہی جنت میں بھیج دیے جائیں گے؟ حساب تو سب نے دینا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی اگر تم نے دنیا میں کری ہے نا، وہ تمہیں دکھائی پڑے گی. ماں حساب کا بھگتان کرنا پڑے گا. یاد رکھیں اپنے آپ کو بے نیاز مت سمجھنا. اللہ فرماتا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. ہاں انسان سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا. سن لے پگلے، سن لے، تجھے پلٹ کر تیرے رب کی طرف جانا ہے، اور جا کر کے کیا کرنا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن سے ڈر جس دن تیری پیشی اللہ کے دربار میں ہونے والی ہے. میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنی زندگی کا حساب نہ دے لے گا، یہ بتا نہ دے اللہ کو کہ میں نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری ہے، تب تک اسے پیر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کس چکر میں آپ ایک خطیب کا خطاب سنا، چاہے سید زنا کرے، چاہے سید نماز نہ پڑھے، چاہے سید شراب پیے. کیا جسارت ہے یار؟ کیا سادات اسی کام کے لیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارے سادات کو دیکھ کر کے دنیا عبرت حاصل کرتی یار. سادات کو دیکھ کر کے ان کے نقش قدم پر دنیا چلتی ہے. اگر ہم ہی پگلا جائیں تو ہم تقریر کر سکتے ہیں؟ ہم نماز نہ پڑھیں اور نماز کی تلقین لوگوں کو کریں تو ارے مولانا پہلے اپنی خبر تو لے لو یار. تو جس کے گھر سے اسلام پھیلا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہلاتا ہے. اس گھرانے کے لوگ ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے لگ جائیں تو کیا میسج جائے گا قوم کے اندر یار؟ ڈرو اللہ سے، ڈرو اپنے پروردگار سے. اگر نہیں ڈرو گے تو کان کھول کے سن لو، اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کبھی قرآن پڑھا کیجیے، ترجمہ بھی پڑھی، حاشیہ بھی پڑھی. اخبار تو دن بھر چاٹتے رہتے ہیں، یہ گجرات سماچار، یہ پھلانا، یہ ڈھکانا، متن، حاشیہ، بین السطور سب پڑھیں گے. 4 چائے پیئیں گے ہوٹل پہ بیٹھ کر کے. ویسے بھی ہماری قوم کے فالتو وقت ہے، کسی ہوٹل پہ 15 آدمی جمع ہے نا تو 15 میں سے 13 مسلمان ہی دکھیں گے، اس میں 2 ہی کسی اور دوسری برادری کے ہوں گے. 13 مسلمان، زیادہ فرصت اسی قوم کے پاس میں ہے.
4-5 چائے پئیں گے، پھر اس کے بعد وہ جو کھلال نکالیں گے اپنے جیب شریف سے. جارج بش کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ٹونی بلیئر کو تو ایسے، اور بل کلنٹن تیری سنتا کون ہے تجھے کہیں گے. ایسا لگتا بی بی سی لندن نے ان کو رپورٹر بنایا. ڈائریکشن کس کو دے رہے؟ جارج بش کو. تمہارے دیش میں تمہاری کوئی نہیں سنتا ہے میاں، چلاتے رہو گلے پھاڑ پھاڑ کر کے، کوئی نہیں سنتا. ان کو سنا رہے، ڈائریکشن دے رہے. اللہ فرمایا اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اللہ کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیوں پگلایا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے بنایا تو ٹھیک ٹھیک بنایا، ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ. فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی شکل میں چاہا اس نے ویسی شکل بنائی. کیسی بنائی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او انسان، تیرا رب تجھے کہتا ہے ہم نے تجھے ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے، جنات سے زیادہ، پریوں سے زیادہ، حور سے زیادہ، غلمان سے زیادہ. ذرا چہرے ناز کو ذرا آئینہ شریف میں ایک بار دیکھیے تو صحیح، اپنے آپ کا جمال جہارا ملاحظہ فرمائیے، اور پھر کتے کو دیکھیے، اپنے کو دیکھیے، گدھے کو دیکھیے. فیصلہ کیجئے آپ اچھے ہیں کہ گدھا اچھا ہے. اگر خدا پروردگار ہماری یہ ناک شریف یہاں تشریف نہ رکھتا، اس کی یہاں لگا دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ پیشانی پہ لگا دیتا، دونوں آنکھیں یہاں کے بجائے یہاں سینے پہ چپکا دیتا، کچھ کر سکتے تھے؟ کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا رب نے، کتنا اچھا بنایا رب نے، کتنا خوبصورت بنایا اللہ نے. یہ پیشانی کتنی اوپر رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے یہ پیشانی اتنی بلند ہے، جتنی بلندی پہ پیشانی اس رب نے، اس میں حکمت کیا رکھی ہے؟ دنیا کا درندہ چرندہ پرندہ، ہاتھی گھوڑا شیر کتا بلی، یہ سب جب تک ناک نہیں رگڑتے نا زمین پہ تب تک کھانے کو نہیں پاتے ہیں. ناک رگڑیں گے، ناک رہے. انسان تیرا مقام کتنا بلند ہے. کھانا بنتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، پلیٹ لگائی جاتی ہے، کھانا ڈالا جاتا ہے، اللہ نے ہاتھ دیا ہے، لقمہ اٹھا. یہ پیشانی جھکا کر نہیں، ہاتھ دیا رب اٹھا کر یہاں کھا. یہ پیشانی اس رب کے دربار میں جھکے گی جو سب سے بلند و بالا ہے. اس لیے رب نے یہ پیشانی سب سے اونچی رکھی ہے وجود میں ہمارے اور آپ کے. خواجہ سرکار صرف چھٹی منوانے نہیں آئے تھے. ہاں، پورے اجمیر کا ہم نے سروے کیا ہے، پورے علاقے میں یا تو زمینیں خادموں کی ہیں یا غیروں کی ہیں، تیسرے کسی کی نہیں ہیں. جتنے ہوٹل ہیں یا تو خادموں کے یا سندھیوں کے، نان مسلم کمیونٹی کے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بھی ڈھنگ کا مدرسہ نہیں ہے، ایک ڈھنگ کا دارالعلوم نہیں ہے وہاں پر. معینیہ عثمانیہ سرکار شیب سنت حضور صدر الشریعہ شمس العلماء جیسے لوگ جہاں پڑھائے ہوں، بڑی بڑی شخصیتیں جہاں سے پڑھ کے گئی، آج وہاں صرف فاتحہ خوانی کرنے والے بچے ہیں. روز قرآن خوانی، آیت کریمہ، اور نہ کروائے تو مولوی بھگا دیا جائے. 24 گھنٹے ہم جب بھی گئے نا دیکھیں، وہ ہر دم یا تو آیت کریمہ میں لگے ہیں، گٹیاں پڑھ رہے ہیں، صاحب درود شریف پڑھ رہے ہیں. ان کا ٹھیکہ ہے 2 گھنٹے کا، ان کا ٹھیکہ 3. کیا گھاس پڑیں گے وہاں بیٹھ کے بیچارے وہ مدرسے؟ پورے اجمیر ضلع کی بات میں کر رہا ہوں، ایک بھی دارالعلوم نہیں ہے ڈھنگ کا، ایک بھی مسلمانوں کے پاس کالج نہیں ہے، ایک بھی مسلمانوں کی یونیورسٹی تو پورے ملک میں نہیں یار. 2-4 جو ہیں بیچاری عزت بچائے ہوئے ہیں. مسلم یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ ہے، جامعہ ہمدرد ہے، اور کچھ لے دے کے JNU بھی ہے. یہ آبرو بچایا گیا. ایسے ہی نہیں یہاں گولیاں چلائی گئی تھیں، مقصد یہ تھا یہیں سے SC ST OBC کے مائنورٹیز کے بچے پڑھ کر کے ڈاکٹر انجینئر لائر IAS IPS بنتے ہیں، انہیں بدنام کر دو تاکہ یہ مردود پڑھنے سے ونچت رہ جائیں. یہ پلاننگ تھی دنیا کی جو انہوں نے باضابطہ طور پر ریہرسل کر کے بتایا ہے، بدنام کیا ہے. خواجہ کے نام کی 300 بیگھہ زمین ہے کایا وشرام استھلی پہ، کچھ نہیں، کسی کام کے نہیں.
बसें आके ठहरती हैं, खादिम लूटते डकैती करते। 20 आदमियों से पैसा ले लेगा बेटा, 20 आदमियों से। छोटकी देग 1.25 लाख में, बड़की देग 2.5 लाख में। 20 से पैसा लेगा तो एक आदमी की देग बनाता है और 20 को माशाल्लाह गरीब नवाज के करम से आपकी देग बन गई, आपकी बन गई। एक का तो बनाया देग और 19 का बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर स्वाहा, खत्म। ये चल रहा है धंधा, गोरख धंधा। और हमारी कौम इतनी पगलाई हुई है ना, मदरसे में 100 रुपया देते मौत आती है, और इन बेनमाजियों को, बेरोजादारों को, शराबियों को, जुआरियों को, कबाड़ियों को, मरदूदों को लाखों लाख दे के आती, जिनकी तोंदे पहले से भरी हुई है। तल्ख जुमले हैं ये, पूरे मुल्क में मैं ऐसे ही बोलता हूं। ज्यादा फिर नहीं बुलाए जाएंगे, अपने को इसका शौक भी नहीं चल रहा है कि मुझे फिर बुलाया जाए। ओ ख्वाजा के दीवानों, ख्वाजा की दीवानगी सिर्फ ये नहीं कि आप साल में 10 मरतबा ख्वाजा के यहाँ जाओ। ख्वाजा की दीवानगी ये है, जिस नकुशे कदम को हमारे लिए ख्वाजा ने मिसाले राह बनाया है, उस पे चलते रहो, चाहे तुम एक बार भी में न जाओ। उनके इश्क की शमा दिल में जलनी चाहिए। तुम कहीं भी रहो, पहचाने जाओ। आज के 800 साल पहले जिस मोइनुद्दीन अजमेरी ने मोमिन के दिल में इश्क मुस्तफा की शमा जलाई थी, उसकी रोशनी अब तक बाकी है। यह एहसास दुनिया को होना चाहिए। उर्स के मौके पे देखिए, एक छोटा कुल होता है, एक बड़ा कुल होता है। हजरत हमने कहीं नहीं पढ़ा ये छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है। किबला आपको पता है ये छोटा वाला कुल और बड़ा वाला कुल क्या होता है? वो 4 ही कुल है ना, कुल काफिरून, कुल शरीर, कुल फलक, कुल बिन्नास, ये 4 ही कुल है। तो इसमें छोटा क्या है और बड़ा क्या है, ये सुना नहीं आपने अजमेर में? छोटा कुल है और बड़ा कुल वो है। अब तक हमने ये कुल नहीं देखा, ये छोटा वाला और बड़ा वाला। और हमारी बात क्या बात है, अरे बड़ा वाले कुल में जा रहे हैं। कुछ जानते मानते भी हो ये छोटा और बड़ा क्या होता है? ये छोटा बड़ा इसलिए बनाया गया है ताकि इस पागल कौम को देर तक रोक कर रखा जाए। धंधा हमारा चलता रहे, बिजनेस चलता रहे, कारोबार चलता रहे। 10 दिन रहेगा हमारे होटल में, माशाल्लाह क्या किराया भी देके जाएगा, नजराना भी देके जाएगा। यही तो होता है। चादर की दुकानें उनकी, फूल की दुकानें उनकी, मिठाई की दुकानें उनकी। इधर आपने डाली ना, इधर फिर खींच लाए। एक चादर जब तक 1000 मरतबा नहीं बिकती है, उसकी जो है चमक नहीं खत्म होती। 1000 मरतबा यूं निकाला, फिर बेचा, फिर बेचा, आपके सामने यूं सट से खींचता बेटा। गलत कह रहा हूं तो बता दो मुझे। तो हम सूरदास तो है नहीं कि आंखें हमको दिखता ही नहीं है। अल्लाह ने आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, दिल दिया है, शऊर दिया है। सोर्स ऑफ नॉलेज बासरा, सामिया, शाम, जायका, लामसा, ये अता फरमाया है। ज्ञानी हो ज्ञानी तो ज्ञान का इस्तेमाल करो। किसी बेवा बच्ची की, बेवा औरत की, किसी गरीब बच्ची की शादी नाराई हो रही हो ना, ख्वाजा के नाम पर न्यास का पैसा उस गरीब की झोली में डाल। कोई बच्चा जीनियस है जो पढ़ना चाहता है आपकी कौम का, और पैसे की बुनियाद पर पढ़ नहीं पा रहा है। ओ कौम के ठेकेदारों, तुम्हारे माल में अल्लाह ने गरीबों का हक रखा है। वो फी अम्वालिहिम हक्कुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। अल्लाह फरमाता है, ओ कमाने वाले, तेरी कमाई में अल्लाह ने महरूमों का, साइलों का हक रखा है। शराफत से हक दे दे उनका। सर्वे करो कौन सा बच्चा जीनियस है, माइंडेड है, पढ़ना चाहता है, और गुर्बत की अफलास की वजह से पढ़ नहीं सकता है। खामोशी के साथ उस बच्चे का खर्च वहन कर लीजिए। बेटे तुम पढ़ो। बिरादरानी वतन ने यही किया है 80 साल में। जीनियस बच्चा था, देश के किसी कोने का था उनकी बिरादरी का, गोद ले लिया है, पढ़ाया है, IAS अफसर, IPS अफसर बनाया है। 80 साल में चौकीदार से लेके वजीर आजम की कुर्सी पर अपने बंदे बिठाए हैं, तब जाकर के आज ये दिन हमने देखे हैं।
آپ پڑھیے، صرف پڑھیے، 20 سال آنکھیں موند کر کے دنیا سے چاروں طرف سے پڑھنے کو ٹارگٹ کیجئے، اور پھر دیکھیے 20 سال کے بعد یہ دیش کی باغ ڈور تمہارے قدموں میں آتی کہ نہیں آتی ہے؟ پڑھیے، محنت کیجئے، پڑھتا جو ہے وہی بڑھتا ہے، گریجویٹ بنیے، کوالیفائیڈ بنیے۔ 12ویں پاس کرتے کرتے 14% مسلمانوں کے بچے ڈراپ آؤٹ، ارے نوکری ملے گی نہیں تو کیوں پڑھنے جائیں؟ تو کیا پڑھائی اور تعلیم نوکری کے لیے ہے؟ شادی ہال بنائیں گے، کمائیں گے پیسہ، دنیا کالج بنا رہی ہے، یونیورسٹی بنا رہی ہے، میڈیکل کالج بنا رہی، لا کالج بنا رہی، انسٹیٹیوٹ بنا رہی، مسلمان شادی ہال بنا رہا ہے، خانقاہ بنا رہا ہے، پیر صاحب زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ چکلے میں مارے نہیں جاؤ گے، ایسے ٹھونکے جاؤ گے نا، عقلیں تمہاری جو ہے گھاس چرنے جائیں گی اور شکلیں پہچاننے میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے پڑھیے، پڑھائیے اپنے بچوں کو، خرچہ کم کیجئے، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ کہ ہمارے خرچیلے پنے قوم کی بچیوں کو بھاگ کر کے غیروں کے آغوش میں پناہ لینے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ابھی ایک سٹھیائے ہوا سینٹ رتلام کے علاقے کا 100 کروڑ روپے خرچ کیے اس نے اپنے بچے کی شادی کو۔ میری سمجھ نہیں آتا ہے یہ مردود لوگ جب مدرسے اور مسجد کی باری آتی ہے کہاں مر جاتے ہیں یہ؟ اگر 100 کروڑ روپے 5 دن تک پورے شہر کی دعوت، صبح ناشتہ، دوپہر کھانا، شام کھانا، ایک ٹائم کا خرچہ 5000 ایک بندے کا۔ پتہ نہیں کتنا کلو سونا دیا تھا، ابھی تھا میں 5 دن پہلے رتلام میں، پورے شہر کی دعوت 5 دن تک۔ اس سے بہتر تو یہ ہوتا ساتھیوں، یہ پیسے سے کوئی ایک بڑھیا سا اسکول بناتے جہاں مسلم بچیاں پردے میں رہ کر کے سسٹمیٹک ڈھنگ سے پڑھ کر کے پھر آگے بڑھتی، کم از کم انہیں کالج کی چوکھٹ پر پہنچتے پہنچتے یہ احساس ان کا بیدار ہوتا، ضمیر جاگتا کہ ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کالج اور اس یونیورسٹی میں آپ کے بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے؟ ابھی تو 3 سال کے بچے ادھر 3 سال کا ہوا نہیں کہ اٹھا آپ پڑھو، 5 کلو کا بستہ اس کا 3 کلو کا خود ہی بیچارہ وہ ہے نا، یا 5 کلو کا وہ تو 10 کلو کا بستہ، بیچارہ جب تک جاتا وین میں سوتا ہوا جاتا ہے، بینچ پہ بیٹھ جھومتا رہے، کیا خاک پڑے گا وہ؟ یہ عمر وہ ہوتی ہے جب مائیں اپنے بچوں کو قلم پکڑنا سکھاتی ہیں، لکھا کیسے جاتا ہے یہ سکھاتی ہیں مائیں، مگر جب سے موبائل کی دادی اماں آئی ہیں تو فرصت ہی مل گئی، بچہ رونے لگا، کارٹون نکالا، اب مست، اب پھر یہ امی جان موج کر رہی، گپے لڑا رہی ہے، اور اس کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ اب وہ اس کو ایسی لت لگ گئی نا بچوں کی، یہ ہر گھر کی کنڈیشن ہے، یہ بلائے ناگہانی ہر گھر میں اپنا ڈیرا ڈال چکی ہے۔ بیٹے بس پڑے بھی ہیں، اگر 5 آدمی گھر میں تو 5 پگلائے پھر رہے ہیں، ایک اس کونے میں بیٹھا، ایک اس کونے میں بیٹھا، ایک اور کان میں الٹا اور ٹھونس لیتا ہوں، کسی کے سنتا ہی نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں آگ لگ جائے نا تو جب مر کے سوہا ہو جائیں کم بخت تب تک شاید پتہ نہیں چلے گا، 5 اپنے اپنے مست رہتے ہیں۔ کاش میری قوم کے لوگوں چاہتے، ایک مردود کا جس نے وہ PUBG گیم بنایا تھا، ایک اس کا لیک میں نے پڑھا تھا 5 سال پہلے، اس نے کہا تھا کہ جی میں نے ہمارے یوزر جو ہیں 5 سال پہلے 45 کروڑ لوگ ہیں PUBG گیم کھیلنے والے، جتنے گیم میکر ہیں سب یہودی ہیں، سب یہودی ہیں، پر یوزر اگر 1 روپیہ گیم میکر کا مانا جائے تو 45 کروڑ پر ڈے گھر بیٹھے کما رہا ہے وہ گیم میکر، اور ہم کتنے پاگل ہیں، پیک ختم ہو گیا، وہ کیا ختم ہو جاتا ہے ذرا موبائل میں کیا ختم ہو جاتا ہے،
ہاں نیٹ وہ ختم ہو گیا صاحب، وہ اس کو جلدی نہیں صاحب. یعنی اتنی جاگرکتا نہ نماز کے حوالے سے ہے، نہ روزے کے حوالے سے، نہ حلال کمائی کے حوالے سے، نہ نگاہوں کو شرم سے جھکانے کے حوالے سے، نہ تقویٰ پرہیزگاری کے حوالے سے. ہاں یہ ضرور ہے، ارے ختم نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے نیٹ پیک آنا چاہیے. اور یوں کان کے بغل ہی رکھ کے سوتا بھی ہے. جس مردود کے کان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح صلاۃ خیر من النوم کی آواز نہیں پہنچتی ہے، ایک بار پی کر دے موبائل کہاں رکھا اٹھاتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ میری قوم کے بھولے بھالے لوگ، حیرت اس بات پر ہے، خواجہ سرکار جیسا کوئی نہ معین الدین صحیح، غلام معین الدین بھی تو نہیں پیدا ہوتا یار. تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا. 7 منٹ اور خطاب سن لیجیے. ماؤں کا کردار بڑا عظیم ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے. پہلی تربیت گاہ ماں کی گود. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جب مکے میں تھی، وہ ان کا کام کیا تھا، وہ رونے کا ٹھیکہ لیتی تھی. ایمان نہیں لائی تھی تو ٹھیکیداری تھی ان کی. کسی کا موت ہو جائے تو 10-12 عورتوں کی ٹیم تھی، رونے جاتی تھی اس کے مرنے پہ اور رونے کا پیسہ لے کے آتی تھی. ابھی بھی بہت ساری ٹیمیں بنی ہیں، آیت کریمہ کی ٹیم الگ ہے، قرآن خوانی کی الگ ہے، ختم خواجگان کی الگ ہے، ختم قادریہ کی. اور بات بھی کیا کرتے بیچارے 5,000 روپے تنخواہ دیتے مولانا کو، 7,000 8,000 10,000 تو آیت کریمہ ہی پڑے گا نا وہ، اور کیا کرے گا. نیت باندھے گا 4 رکعت کی، اور باندھ لو یا اللہ پیٹرول 100 روپے لیٹر ہے، یا اللہ ٹماٹر 30 روپے کی، یا اللہ دال تور کی 200 روپے کلو، یا اللہ اکبر. 3 رکعت والی 4 رکعت دھمک جاتا ہے، اور 4 والی 2 میں سلام پھر دیتا ہے. یہ ہو رہا ہے. کہاں غائب رہتے ہیں؟ ادھر سلام پھر کے دعا پھراتے، جس کے پاس موٹر سائیکل وہ، جس کے پاس سائیکل، آیت کریمہ وہاں پڑھنا، قرآن خوانی وہاں کرنا، سورہ بقرہ وہاں پڑھنا، بخشش کی دعا وہاں کرنا ہے، اسے قبر پہ. حدی ہو گئی یار. کس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا؟ رب فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن قوموں کی رہبری کے لیے آیا ہے، تمہارے ابا کی بخشش کروانے کے لیے تھوڑی آیا ہے. صرف وہ اللہ کا انعام ہے، وہ الگ چیز ہے. صرف اس کام کے لیے قرآن نہیں آیا ہے. یہ حالت ہماری. تو حضرت خنسا رضی اللہ عنہ ایمان لائی، شوہر کا پہلے ہی ان کی شہادت ہو چکی تھی. 4 جوان بچے تھے، قادسیہ کے جنگ میں شامل ہوئی تھی. تو جیسے کل جنگ ہونے والی تو آج شام کو 4 بچوں کو بلایا، اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی، صحابیہ ہو گئی تھی، بچے بھی 4 صحابی تھے. کہا بیٹو کل میدان جنگ جب گرم ہو تو میدان میں اترنا، میں تمہارے سینے پہ ہر زخم دیکھنا چاہتی ہوں، تمہاری پیٹھ پر کوئی زخم نہیں لگنا چاہیے، ورنہ کل حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں تمہاری شکایت ضرور کروں گا. یہ میرے دودھ کی لاج رکھنا ہے. جنگ ہوئی، 4 بچے شہید ہو گئے قادسیہ میں. کسی نے خبر دی، خاتون تیرے 4 بچے شہید ہو گئے. کہا مجھے میرے بچوں کے پاس لے چلو. کون سی ماں ہے جو 4 بچوں کو شہید ہونا سننا جو ہے گوارا کر لے، اور سننے کے بعد وہ بے ہوش نہ ہو جائے. گئیں، چت لیٹے ہوئے تھے، سر سے پیر تک ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھا تو سارے زخم سامنے لگے تھے. کہا الٹیے ان 4 لاشوں کو. سر سے لے کے پیر تک دیکھا، پیٹھ کی طرف کوئی زخم نہیں تھا. کھڑی ہوئی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے لاڈلے فرزند دیے ہیں جو تیری راہ میں کام آئے. مولا ان کی شہادت قبول کر لینا پروردگار، اس کا بہترین صلاح مجھے دینا میرے مولا. وہ مائیں پیدا کرتی تھی نوازی،
دھنی تلوار کے میدان کے غازی، وہ مائیں جب بھی لیتی تھی بلائیں، دیا کرتی تھی بیٹوں کو دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت پہ ہو آخری زندگانی۔ یہ مزاج تھا ان ماؤں کا۔ میرے خواجہ کی ماں بھی ایسی تھی، جب ماں فاطمہ ام الخیر ہو، ماہ نور ام الخیر، اور باپ غیاث الدین سنجری ہو تو بیٹا معین الدین اجمیری ہی پیدا ہوتا۔ یہ بات اتنی قابل غور نہیں ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز کب پیدا ہوئی، یہ بات زیادہ قابل غور ہے غریب نواز کیوں پیدا کیے گئے۔ بس یہ چند گزارشات تھیں۔ لنگر چلتا تھا سرکار کا، بظاہر پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب بھی ٹائم آتا لنگر کا، غریب نواز سرکار اپنی ٹاٹ کی بوری کا ایک کونا اٹھاتے، حضرت فخر الدین گردیزی جتنا پیسہ نکالنا ہوتا نکال لیتے۔ دست غیب جو سرکار خواجہ کا تھا، صبح دوپہر شام لنگر چلتا رہتا تھا۔ انتقال کا وقت قریب آیا سرکار خواجہ کا، تو رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دروازہ بند کر لیا، اور صبح جب دروازہ نہ کھلا تو لوگوں نے کھولا کسی بھی طرح سے۔ جب آواز آنی بند ہوئی تو دیکھا اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی بارگاہ کرم میں پہنچ چکا تھا، اور پیشانی انور پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست تھا جو اللہ کی محبت میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر دے، اور کمیٹی کے ذمہ داروں حلال کمائیے، حلال کھائیے، حلال کھلائیے، اپنے نسلوں کی حفاظت کیجئے۔ دشمن طاق میں ہے آپ کے بچوں کو اغوا کرنے کے لیے، کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے بچ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ بز میں